الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 32 ہے، 24ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن اظلم، پھر کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جس نے کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولا، وکذب، اور اس نے جھٹلایا، بالصدق، سچائی کو، اذ جاءہ، جب کہ وہ اس کے پاس آئی، الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثوً، ٹھکانہ، للکافرین، کافروں کے لیے۔ احباب گرامی، اس سورت کی پہلی 31 آیات میں ہم نے لوگوں کے مختلف حالات کا ذکر پڑھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ شرک کی اندھیر نگریوں میں کیسے سر مارتے پھرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو جنات کو اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار بنا دیتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیات سے لے کر پارے کے آخر تک ہم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ یہ لوگ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، اور سوال آیت نمبر 32 کے اندر ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام باتوں کو ایک بار دہرا دیا ہے۔ اس لیے عربی گرامر کے اعتبار سے یہ آیت حرف فا سے شروع ہو رہی ہے، جس میں ہم جیسے عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں، ہم پوری بات ہر پہلو سے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب دیکھیے کہ اب ایٹ دی اینڈ کنکلوژن کیا نکل رہا ہے، نتیجہ کیا ہے۔ یہی بات یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ حرف فا سے بات کو شروع کر رہے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے پس۔ اب جب ساری بات ہم نے کر لی تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات منسوب کرتا ہے۔ اس آیت میں دو باتیں ہیں، دونوں باتوں کو ایک حصے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور الگ الگ کر کے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ دونوں معنی ہی یہ آیت ہمیں دے رہی، اور اگر غور کیا جائے تو یہاں پر دونوں معنی ہی مراد لیے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات اس آیت کے حوالے سے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اس بات کو بھی جھٹلائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھیجی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اور اگر اس سے مراد یہ لیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ کیسے جھٹلاتا ہے اس کی تفصیل ہم نے پہلے 31 آیات میں پڑھی کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، قبر کو پوج کر، کوئی بت کو پوج کر، کوئی اپنی خواہشات کی عبادت کر کے، کوئی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر، اور کوئی کسی بھی انداز میں سورج کی، ستاروں کی، چاند کی
اور درختوں کی، پتھروں کی جس طرح سے بھی عبادت کرتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلا کر اللہ کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کر کے اس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھائی شرک کی کوئی ایک دلیل بھی نازل نہیں کی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی توحید کا بہت سارا بیان پڑھ رکھا ہے، جس میں بنیادی بات یہی ہے کہ حق ایک ہی ہے، حق زیادہ نہیں ہے، حق صرف اور صرف ایک، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے شاعروں میں سے جس نے سب سے اچھی بات کہی وہ ایک ہی شاعر ہے جس کا نام ہے لبید۔ اس نے اپنے شعر میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ کی توحید کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سراسر باطل ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بات بھی پچھلی آیات کے اندر ہی پڑھی کہ ایک ایسا نوکر جو کئی جگہوں پر اپنی ٹانگ پھنسا کر بیٹھا ہو، اور ایک وہ نوکر جس نے ایک ہی جگہ پر چاکری کرنی ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ایک ہی رکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جنات کی عبادت کرے، کوئی فرشتوں کی عبادت کرے، کوئی پتھروں کو پوجے اور یہ کہے کہ جی ہم ساری حق پر ہیں، یا یہ کہا جائے کہ جو جدھر لگا ہوا ہے درست لگا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں۔ اور پھر یہ کہ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اس نے اس بات کو بھی جھٹلایا جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود تو سچا ہوتا ہے لیکن وہ اصل بات کو، حق بات کو چھپا جاتا ہے، غلط کام کر جاتا ہے۔ جیسا کہ ابو جہل، وہ مانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اترنے والا قرآن وہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر سنا کرتا تھا، لیکن اس نے اسلام صرف اس لیے قبول نہیں کیا کہ ہدایت کے پاس آنے سے اس کو اس کا تکبر روک رہا تھا۔ اسی صورت کے اندر، اسی پارے میں بالکل جب آخر پر ہم جائیں گے تو آیت کے آخر پر ابھی آپ پڑھ رہے ہیں مثوً للکافرین، اسی جگہ پر لفظ آئیں گے مثوً للمتکبرین، متکبرین کے لیے بھی جہنم ہی اللہ نے بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک نقطہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی جھٹلا دے اور اس شے کو بھی جھٹلا دے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ جھٹلانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ انسان کھلم کھلا اپنے منہ سے یہ کہہ دے کہ نہیں میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ تو واضح طور پر قرآن کا صریح انکار ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو قرآن سن بھی رہا ہے، مان بھی رہا ہے کہ یہ سچا ہے، لیکن کہتا ہے میری چودراہٹ چلی جائے گی، یا مجھے گناہ چھوڑنے پڑ جائیں گے، مجھے جو ہے پابند ہونا پڑے گا۔ اسی لیے ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے یہ بات کہتے ہیں بھائی ہمیں دین کی بات نہ بتانا، جب تک ہمیں گناہ کا پتہ نہیں ہے تب تک اگر گناہ ہم کرتے بھی رہیں تو اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہوگا، جب ہمیں پتہ لگ گیا تو پھر ہمیں گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتہ کہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ جب اتنی خبر ہی انسان کو مل جائے کہ یہ گناہ کا کام ہے، پھر وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، پھر وہ گناہ ہی ہوتا ہے، اور اس کی قباحت اتنی بڑی ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بحث تو بات کی ہے، اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ تم لوگ گناہ کو ناک پر بیٹھی مکھی کے برابر سمجھتے ہو، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں گناہ کو پہاڑ برابر سمجھا کرتے تھے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے اس آیت کا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے دو جرم ہیں، ایک تو وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے غیروں کی عبادت کر کے، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن کو بھی جھٹلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کا ترجمہ ہے، یہ محمد کا دین ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اس کے یہ دو جرم ہیں۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے
کہ انسان اس بات سے بچ نہیں سکتا۔ مثلا کوئی آدمی نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہی آیت انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ الانعام کے اندر بھی موجود ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ۔ ایک آدمی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، اللہ نے اس کی طرف کوئی شے بھی نہیں بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا ہم اس کو اس طریقے سے عذاب دے کر اس کی روح کو نکالیں گے اور ہم کہیں گے کہ تمہارے جرم کی وجہ سے کہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہم تمہاری روح کو تار تار کر کے باہر نکالیں گے۔ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ جو بدعات کو رائج کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے دین میں نئے نئے کام نکالتے ہیں، دراصل وہ بھی اللہ پر جھوٹ ہی باندھ رہے ہیں۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کا فلاں عمل نہیں بتایا تھا تو اب اللہ نے ہمیں بتا دیا اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور پھر یہ کام کرتے ہوئے نیکی کی آڑ میں وہ اپنی ہلاکت اور تباہی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اب اللہ پر جھوٹ باندھنے کی نوعیت، اس کی سزا کیا ہے؟ اگر آپ کوشش کریں تو 29واں پارہ ہے، سورۃ الحاقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سورت میں بالکل آخری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 44، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ رسول جو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے ہماری طرف اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر منسوب کر دیتا، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہمارے نام لگا دیتا یہ رسول، اگر ایسا ہوتا، اول تو یہ کہ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں، وہی بات کرتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وہی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر یہ نبی بھی ایسا کام کرتے، ہماری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس نبی کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، ثم پھر لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی شارک کاٹ ڈالتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں روکنے والا نہ ہوتا، ہمیں جو ہے وہ پکڑ نہ سکتا۔ یہ نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا۔ اور ایک عام آدمی جس کے ساتھ گناہ بھی جڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ بشری تقاضے بھی جڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھ کر یہ کہہ دے کہ قرآن میں جو جی یہ آیت بھی موجود ہے، یہ آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی ہے، اور وہ قرآن میں موجود نہ ہو، یا وہ اپنی طرف سے کوئی قرآن کے اوپر بات کر دے، اپنی طرف سے کوئی معنی قرآن کا بنا کر بیان کر دے، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ مر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان کریں، لیکن اگر کوئی زندہ ہے تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے۔ ایک معنی تو اس آیت کا یہ ہے کہ اس نے دو جرم کیے ہیں۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو کوئی میسیج آ جاتا ہے کہ جی آپ اتنے لوگوں کو بھیجیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ نہیں بھیجیں گے تو آپ کے اوپر نحوست آ جائے گی۔ میرا بھائی اس طرح کے کام کرنا بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اور یہاں پر یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی، کوئی جھوٹی بات میرے نام کے ساتھ لگا دی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیوں؟ میرا بھائی میری بات، آپ کی بات، دنیا کے ہر انسان کی بات، اس کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کی بات آئے گی تو رسول کی بات دین ہے، میری اور آپ کی بات دین نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات دین ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لگا کر کوئی بات بھی بیان کریں، ان لوگوں کے سامنے جو عوام الناس ہیں ان کے سر جھک جائیں گے، وہ آپ کی بات مان لیں گے کہ ہاں یہ نبی کی بات ہے، لیکن اگر یہ جھوٹی بات بیان کی ہے تو پھر وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ لہٰذا اس لیے محدثین نے احادیث کی صحت کے حوالے سے بہت کام کیا،
بعض لوگوں نے حدیث پر بھی حملے کیے، اپنی طرف سے جھوٹی روایات کو بیان کیا، بنا بنا کر لوگوں کے درمیان ان کو مشہور کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھا، اور علماء نے چھانٹ کر وہ ساری حدیثیں جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی گئی تھیں ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دور کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خواب میں یہی دیکھا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں اور وہ پنکھا جل کر آپ سے مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ تو اپنے استاد امام بقی کے پاس وہ گئے اور تعبیر پوچھی، تو امام بقی رحمہ اللہ نے کہا کہ اے محمد، ان کا نام بھی امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے، تو انہوں نے کہا محمد اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کی حفاظت کا کام لے گا۔ کہا کس طرح لے گا؟ کہا تم سے حدیث کی خدمت اللہ کروائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ قرآن کے بعد امت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری سب سے صحیح ترین کتاب۔ دوسرا جو معنی ہے اس آیت کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو اپنی بات کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ نبی اپنی بات میں جھوٹا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ نبی اپنی بات میں سچا ہے اور تم اس کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر تمہارا ٹھکانہ کون سا ہونا چاہیے؟ یعنی جو کوئی بھی جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ بہرحال جہنم ہی رہے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہمیشہ بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بالصدق، لوگوں تم پر سچ بولنا لازم ہے، سچائی کو لازم پکڑو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ وإن العبد ليتكلم بالصدق، اور آدمی سچ کو لازم پکڑ کر رکھتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے۔ حتى يكتب عند الله صديقا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، پھر جب بھی بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور لوگوں جھوٹ سے بچو۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَذِبِ، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹی بات ہی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ وہ اپنے منہ سے کیا بولنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا ناراض کر دیتا ہے کہ اللہ اسے جہنم میں اتنا دور پھینکتے ہیں جتنا اللہ نے مشرق کو مغرب سے دور رکھا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے۔ جیسے میرا بھائی یہ دین، اس کتاب کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی لا ریب ہونی چاہیے، شک سے پاک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں نے فلاں سے سن لیا اور فلاں سے سن لیا، پوری تحقیق کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ایک تابعی بیان کرتے ہیں میں 70 صحابہ سے ملا اور وہ سارے یہ کہتے تھے کہ مجھ سے فتویٰ نہ لو، مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو، کسی اور سے جا کر پوچھ لو۔ وہ فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، بغیر علم کے بات کر دی دین کے بارے میں، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں عذاب دیا جائے گا۔ اتنا شدید معاملہ ہے دین کے معاملے میں۔ اس لیے میرا بھائی بندے کو چاہیے کہ اپنی زبان کو روک کر رکھے، بالخصوص دین کے معاملے میں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔